تو شروع سے ہی میرے کچھ انیشیٹو تھے، اسٹرانگ انیشیٹو تھے کہ میں نے ایک تو فیمیلس کی آواز بننا ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. کہتے ہیں برتن ساتھ ہو کھٹکتے ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ مطلب کھٹکتے ہیں. کھٹک دیکھیں جاتے ہیں. اصل پتہ ہے ٹکراؤ بہت مزے کا ہے نا، ایک ایسا طرف ہی وکیل ہے ایک طرف صحافی ہے، دونوں ڈرے نا ہوگا نا تھوڑا بہت وکالت کا، وہ کالے کالے کوٹ کا ڈر تو کالے، ہے. وہ جب انہوں نے کوٹ پہنا ہوتا ہے نا پھر وہ ذرا ورڈ زون میں ہوتے ہیں. جب میں کہتی ہوں اب گھر چلے آپ نے کوٹ اتار دینا، پھر میرا جو سا میری اچھا کمر پھر شروع ہو آپ کا جاتی ہے، نمبر آ جاتا پھر ہے. میری کمر شروع ہو جاتی ہے. بوہے باریاں تے نالے کناں ٹپ کے، بوہے باریاں تے نالے کناں ٹپ کے، آواں گی ہوا بن کے، بوہے باریاں ہے بوہے باریاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریم ڈیجیٹل. ناظرین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک مہمان موجود ہیں، شمع کھوکر، جو جرنلسٹ بھی ہیں، جو فیملی وومن بھی ہیں، جو سوشل ورکر بھی ہیں، این جی اوز بھی چلا رہی ہیں. ایک عورت ہو کر اتنے فرائض سر انجام دینا، اور صحافت میں آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں ایک عورت کے لیے، لیکن اس کے باوجود مضبوط احساب عزم کے ساتھ یہ میدان میں ہے. پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑھ کر بات ہے کہ این جی اوز کو بھی رن کر رہی ہیں، سوشل ورکنگ بھی کر رہی ہیں. یہ سب کیسے مینج کرتی ہیں؟ اور فیملی وومن بھی ہیں کہ گھر کو ٹائم دینا ہے، اخبار کو ٹائم دینا ہے، میڈیا کو ٹائم دینا ہے، این جی اوز کو ٹائم دینا ہے. یہ سب کیسے مینج کرتی ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں آپ کے لیے بلایا ہے جرنلسٹ شمع کھوکر کو. تو سنتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ صحافت کا شعبہ پہلے کیوں اختیار کیا آپ؟ یہ تو مشکل ہے اس دور میں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا، اور دوسری بات یہ کہ صحافت تو بالکل آپ نے کہا ہے کہ خطرناک کھلاڑیوں والی بات ہے، بالکل ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن یہ ہے کہ جو ڈر گیا وہ کہتے ہیں وہ مر گیا، ایسا ہی ہے. تو شروع سے ہی میرے کچھ انیشیٹو تھے، اسٹرانگ انیشیٹو تھے کہ میں نے ایک تو فیمیلس کی آواز بننا ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ جس طرح سے پہلے معاشرے میں عورت کو اتنے رائٹس نہیں دی جاتے تھے، اور بہت زیادہ انہیں اپنے اسٹرگل کرنی پڑتی تھی، لڑنا پڑتا تھا، جنگ لڑنی پڑتی تھی. تو وہ سب جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں. تو انسان جب ان سب تک سوچتا ہے تو پھر بیسکلی جو سا ہے میری جو پازیٹیو سائڈ ایریا تھا کہ میں نے فیمیلس کے جو سا آواز اٹھانی ہے. اور ساتھ آپ نے سوال پوچھا کہ میں گھر کے ساتھ صحافت کو کیسے مینیج کر رہی ہوتی ہوں، تو یہ بھی آپ کا ایک ڈسپلن ہے، آپ کی روٹین ہے. اور یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گی کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو یہ سب بات ڈٹرمنیشن کی ہے، آپ کے پیشن کی ہے. اور مجھے اگر پتا ہے کہ میں نے اس فیلڈ میں آگے چلنا ہے. شروع میں پرابلمز ہوتی تھیں جب میں نے 2012 میں اس کو سٹارٹ کیا تھا، تو ان ریڈیو سے سٹارٹ کیا، پاور 99 سے کرتے کرتے پھر جو سا ہے میں نے الیکٹرانک میڈیا سے جوائن کیا. تو اس میں یہ تھا کہ جو بیسک میرا کنسرن تھا، اور اس میں کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیشہ جب گھر سے نکلتی ہے ایک خاتون تو اس کے پیچھے بہت سے ایسے ہاتھ ہوتے ہیں جو اسے کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو مجھے بھی میرے پیرنٹس نے کافی سپورٹ کیا، میری فیملی، اور اب جو ہے میرے ہسبینڈ مجھے جو ہے کافی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ میرے کام مینجمنٹ میں بھی مجھے اپنے گھر کو بھی مینٹین کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں آن اینڈ آف چلتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اپنے پیشن کو ختم نہیں ہونے دیا. کمزور کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن نہیں، میں پھر اپنی طاقت کو دوبارہ سے اکٹھا کر کے پھر کھڑی ہو جاتی ہوں. نہیں، آپ کے جو خاوند ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایڈوکیسی میں وکالت کا پیشے سے جی منسلک جی. ہیں. تو کیا پھر کیسے آپ مینج کرتے ہیں ان کو ٹائم دینا؟ اور پھر اس وجہ سے جھگڑے تو نہیں ہوتے کہ آپ آئے دن لوگوں کے پیچھے، این جی اوز کے پیچھے، یہ ایسا خطرناک ہی کام، ہے. تو پھر کیسے مینج کرتے ہیں؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اس کو اس طرح سے مینج کر، جیسے بھی وہ مارننگ میں اپنی کسی کچہری میں ہے تو ہم پھر کبھی مجھے خود مطلب پک اینڈ ڈراپ بھی ہوتا ہے کہ مجھے ساتھ چھوڑیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک انڈرسٹینڈنگ ہے، سمجھ جاتے ہیں. سم ٹائم جیسے کبھی کبھی کچھ انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جیسے آج بھی ہوا ہے تو کہنے کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ کام کر رہی ہے، اس کو بھی پرابلم ہو سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو سا اس کا حصہ ہیں. تو کہتے ہیں نا بینگ اے فیملی وومن ہرڈلز آتی ہیں. سم ٹائم کہتے ہیں برتن ساتھ ہو کھٹکتے ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ مطلب کھٹکتے ہیں.
تک دیکھیں جاتے ہیں. اصل پتہ ہے ٹکراؤ بہت مزے کا ہے نا, ایک ایسا طرف ہی. وکیل ہے ایک طرف صحافی ہے, دونوں ڈرے نا. ٹھیک ہے, دونوں کو ایک دوسرے کا ڈر ہوتا ہے, یار یہ کچھ نہ کر دے یہ کچھ نہ ایسا کر ہی دے. ایسا ہی تو بالکل. آپ کا جو صحافت کا میڈیا کا جو روب ہے کیا تھوڑا بہت آیا ان پہ؟ تھوڑا بہت ہے. یہ میں آن ایئر کہہ رہی ہوں لیکن ہے تھوڑا بہت. تو ان کا بھی ہوتا ہے کبھی نہیں کبھی. آپ پہ بھی تو ہوگا نا تھوڑا بہت وکالت کا, وہ کالے کالے کوٹ کا ڈر تو کالے ہے نا. وہ جب انہوں نے کوٹ پہنا ہوتا ہے نا پھر وہ ذرا وہ زون میں ہوتے ہیں. جب میں کہتی ہوں گھر چلے آپ نے کوٹ اتار دینا, پھر میرا زون سا میری اچھا حکومت پھر شروع ہو آپ کا جاتی ہے. نمبر آ جاتا پھر ہے. میری حکومت شروع ہو جاتی ہے. مطلب جب تک وہ کوٹ یونیفارم میں ہے تو بس وائف, ایگزیکٹلی سارا مسئلہ. اگر یونیفارم اتار دیا کوٹ اتار دیا پھر بیوی بن جاتی ہے. پھر میں اچھا آپ بتائیں نا ذرا. اس سے پہلے ان کی حکومت ہوتی ہے. زبردست جی, بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے کہ کوئی خاوند بھی اس دور میں اگر اپنی وائف کو سپورٹ کرتا ہے ایگزیکٹلی ایسے ہی. اور یہ پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہے صرف. ایگزیکٹلی ایسے انڈرسٹینڈ. باقی یہ انڈرسٹینڈنگ بھی نا, یہ آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے تو آپ کو اویئرنیس آئے گی کہ ہم نے کیسے مینج کرنا ہے, لائف پارٹنر کے ساتھ کیسے چلنا ہے. ایسا ہی. باقی آج کل کے معاشرے میں تو بیوی کو صرف بیوی سمجھا جاتا ہے, لائف پارٹنر نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب آپ اپنے پارٹنر آپ شادی کر کے آتے ہیں تو وہ آپ سرونٹ نہیں لا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک انسان ہے, اس کی بھی فیلنگس ہیں, آپ اسے سپریس نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کا بیوی کی ایک بات مانتے ہیں تو وہ آپ کی 100 باتیں مانتی ہے. تو ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈنگ کیمسٹری کا ہونا. دیکھیں لوگ تو اینڈ ٹائم تک کہتے ہی رہیں گے, لوگوں کا کام کہنا ہی ہے, دے آلویز سیڈ, وہ کبھی خوش نہیں ہوتے. تو آپ کے جو بیسک پرپز ہے وہ آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کی کیمسٹری کا ہونا بہت ضروری ہے. جب کو انڈرسٹینڈ کریں تو گھر بنے رہتے ہیں, کیونکہ آج کل اتنے ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھروں میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ فیملی کوڈ تو بھرا ہوا ہے بھر چکا ہے. ایگزیکٹلی اور زیادہ تر ڈیورس اور یہ علیحدگی اور یہی میٹر چل رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی. تو آپ اس پلیٹ فارم سے عورتوں کو کیا میسج دینی چاہتی ہیں کہ وہ ان کے گھر جو ٹوٹنے سے بچ جائیں, کوئی اچھا سا میسج دیں. معاملات ہو جاتے ہیں خراب, غصہ سب کو آ جاتا ہے, لیکن جب آپ کبھی دیکھیں کہ میل غصے میں, تو آپ اس ٹائم پہ بیک آف کر لیں, آپ خاموشی اختیار کر لیں اور بعد میں اس کو بٹھا کے آرام سے انڈرسٹینڈ کریں کہ مسٹیک تھی. کبھی بھی اس کے ساتھ دیکھیں جتنا بھی ابیوزو جائیں گے, جتنا غصے میں جاتے ہیں, معاملات خراب ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس جگہ میں بھی ہو سکتی تھی, مجھے بھی غصہ آ سکتا ہے. کبھی کبھی ہسبینڈ بھی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا, کہ ہم اگر اپنا ٹیگ لگا لیں گے کہ ہم پرفیکٹ ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے, اور آپ نے کیا ہے پرفیکشن, کہ آپ نے خامیوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, پرفیکشن کی طرف نہیں جانا. سو ہمیشہ سے انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے چلنا. جی تو ناظرین, آپ نے یہ تو ان کا روپ دیکھ لیا, ان کا ایک روپ اور بھی ہے کہ اتنا بزی رہنے کے باوجود ایک اور شوق ہے ان کا سنگنگ کا. تو ہمیں خفیہ ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ سنگر بھی بہت اچھی ہیں اور آواز بھی ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ یہ آپ نے مقبر چھوڑے ہوئے ہیں, اس کا مطلب نہیں مقبر نہیں, اصل میں دیکھیں صافی ہوتا ہی ایسا ہے کہ اندر کی بات نکالنا. ایسا ہی. تو ہم یہ چاہیں گے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ناظرین کے لیے, یہ جو جنگ کا دور چل رہا ہے, لوگ ٹینس ہیں, تو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا آپ وہ بھی ٹچ اگر دے دیں تو چلے. کیا سننا چاہیں گے ایک بار کچھ ہمیں آپ جو دل سے سنائیں گے ہمارے ناظرین کو. صحیح ہے. ایک تھوڑا سا ایک پرانا گانا ہے, وحید مراد صاحب کی فلم سے پکچرائز ہوا ہوا ہے, تو اس کی 2-3 لائنز میں آپ کو, اس کو آپ نے بہت سیڈ نہیں ہے لیکن دیٹ سانگ واز ویری گڈ. مجھے اکثر میں سنتی ہوں کیونکہ اس میں کچھ اپنی دیکھیں ہر گانے کا ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے, جیسے فیلنگ کرو آپ. ایسا ہی ہے. اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم, تمہارے بنا کیا بھلا ہم جئیں گے, اکیلے نہ جانا. بہت دکھ دیے ہمیں زندگی نے, ہمیں اور دکھ تم نہ یوں دے کے جانا. کرو لا 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 لا, تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے, اکیلے نہ جانا. زبردست, ماشاء اللہ جی. آپ اگر چاہتے صحافت کے علاوہ بھی تو آپ
اس میں آ سکتی تھی. تو یہ سنگنگ بھی ایک اچھا ویسے ایک ریلیکسنگ موڈ پہ رکھ لیا میں نے نا. لیکن ہے ماشاء اللہ جی. Thank you so تھینک یو سو مچ. آپ نے Thank you so کیا. اگر ایک کوئی شعر سنانا چاہیں تو ٹھیک, نہیں تو پھر کچھ کلوزنگ کی طرف جائیں. اوکے. ایک ہریکا کے آنے کا ایک او ٹھیک ہے. بوہے باریاں تے نالے کندا ٹپ کے, بوہے باریاں تے نالے کندا ٹپ کے, آواں گی ہوا بڑھ کے, بوہے باریاں ہے بوہے باریاں, چن چڑھدا تے سارے لوکی پہ تک دے, ڈونگے پاڑیاں چ پھر دیوے پہ بل دے, دیوے پہ بل دے, کنڈ لگ جانگی کچا گڑا بن کے, کنڈ لگ جانگی کچا گڑا بن کے, آواں گی ہوا بن کے, بوہے باریاں ہے بوہے باریاں. جی زبردست. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا شمع کھوکر جرنلسٹ بھی ہیں, برینڈ میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا, این جی اوز اور اتنی چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں. ہم ان کی داد کو سلوٹ کرتے ہیں اور نیکسٹ ان کے ساتھ پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.